السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 152 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ پچھلی آیت 151 کی طرح اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے 4 محرکات کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت 151 میں جو 5 محرمات تھے یا جو 5 اللہ تعالیٰ نے وصیتیں کی، حکم دیے، ان میں شرک سے اجتناب، والدین سے حسن سلوک، فحاشی اور کے کاموں سے بچنا، اولاد کو پالنے کے ڈر سے قتل کر دینا یا کسی عام لوگوں کا عمدن قتل، ان چیزوں سے منع فرمایا۔ اور اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 4 مزید وصیتیں فرمائی ہیں، اور پچھلی آیت کی طرح ہی ہم ان 4 جو احکامات ہیں ان کو ایک ایک کر کے اپنے سبق کا حصہ بنائیں گے۔ تو پہلا حصہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ہاں اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اشدہ، جوانی کو، یا جوانی سے مراد ہے کہ وہ جسمانی، ذہنی طور پر، عقلی طور پر میچور ہو جائے، یعنی آدمی، اسے اشدہ کہتے ہیں۔ تو اس آیت میں جو حکم ہے پہلا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کہ یعنی عام طور پہ ہمارے ہاں جو حالات ہیں معاشرے میں کہ جب جس کا والد یا والدین میں سے کوئی فوت ہو جائے تو جسے یتیم کہا جاتا ہے معاشرے میں، تو معاشرے میں ایک عام کہہ لے خامی ہے یا نقص ہے کہ اس کے قریبی رشتہ دار، چاچا، تائے، مامے وغیرہ بعض اوقات اس یتیم بچے کے مال پر، وراثت پر نظر رکھ لیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس یتیم بچے کے مال کی حفاظت کی جائے، اسے ناحق نہ کھایا جائے۔ اور یہاں 2 طرح کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اگر کوئی آدمی جو اس کی پرورش کر رہا ہے صاحب ثروت ہے، تو پھر تو بالکل ہی وہ اس کے مال سے کچھ نہ لے، کچھ نہ کھائے پیے۔ البتہ اگر کوئی آدمی غریب ہے کہ اسے خود اپنی روزی روٹی بھی کمانی ہے اور اس کی پرورش میں لگ کر وہ ایسا نہیں کر سکتا، تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے پھر اتنی اجازت دی ہے کہ تھوڑا بہت اپنے گزارے کے لیے کھانے پہ، جس کے الفاظ استعمال اللہ تعالیٰ فرمایا کہ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، بچ کر اس میں سے استعمال کرے۔ اور جب وہ بچہ جوانی تک پہنچ جائے تو پھر اس کی امانت اسے واپس لوٹا دے۔
اس کی تمام وراثت اس کے سپرد کر دے، یعنی وہ جب ذہنی، جسمانی یا عقلی طور پر میچور ہو جائے تو پھر اس کا سارے جو وراثت اس کے حوالے کر دیا جائے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ یتیموں کا مال زیادتی کر کے، ظلم کر کے نہ کھاؤ۔ یعنی یہاں سورۃ النساء آیت نمبر 6 میں بھی یتیم کے مال کے حوالے سے رہنمائی فرمائی گئی کہ ان کے بالغ ہونے تک، یعنی جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا، بالغ سے مراد وہ ذہنی، جسمانی اور عقلی طور پر ایک بچہ جو ہے وہ میچور ہو جائے۔ کچھ علماء کرام نے اس کی عمر 25 سال لکھی ہے، کچھ نے اس سے بھی زیادہ لکھی ہے۔ بہرحال ان کے مال کی حفاظت کرو، پھر اگر تم سمجھو کہ وہ میچور ہو چکا تو پھر گواہوں کی موجودگی میں اس کا مال اسے لوٹا دو، اور خبردار اس کے مال میں اسراف نہ کرو، یعنی اسراف کرتے ہوئے جلدی نہ کھا لو کہ وہ بڑا ہو جائے گا، تو یعنی بالکل ایسا تصرف نہ کرو جیسے کہ پہلے ذکر کیا، اگر مالی طور پہ کمزور ہے انسان تو پھر اس سے بقدر ضرورت اس میں سے آسان طریقے سے لے لے۔ صحیح بخاری میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا، اپنے دونوں انگلیوں کو کھڑا کر کے، یعنی فرمایا جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی بھی ہیں، نزدیک بھی ہیں، اس طرح وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، میرے قریب ہوگا۔ اور مسند احمد میں ابو امامہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا جس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، اسے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ یعنی یتیم کے ہاتھ پر، سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا اور رضا، صرف اللہ کی رضا مطلوب ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں اسے نیکی ملے گی۔ بخاری میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جو یتیم کی پرورش کرتا ہے، جو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور تم میں سے، مسلمانوں میں سے سب سے برا گھر وہ ہے جو یتیم کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ترغیب دی ہے کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اس کی پرورش کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، یہ سب معاشرے میں موجود قریبی رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے، تاکہ وہ لوگ جو ہے اس کا مال نہ ہڑپ کر جائیں یا وہ بے وقوفی سے اپنا مال ضائع نہ کر بیٹھے۔ اور یتیم کا مال کھانا گویا آگ کے انگارے کھانے کے برابر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں معاشرے میں یتیموں کا احساس اور خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی اس کے نتیجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کا خیال کرے گا، اس کی تربیت کرے گا، اس کی وراثت کی حفاظت کرے گا، قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا۔ آپ نے دونوں انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جس طرح انگلیاں دو اکٹھی جڑی ہوئی ہیں شہادت کی، اور درمیانی انگلیوں کو آپ نے کھڑے کرتے ہوئے فرمایا کہ اس طرح میرے ساتھ وہ جنت میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں یتیموں سے شفقت، ہمدردی اور محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔